ہم نے ہر بار دیکھا کہ آپ لوگوں کی جماعت جب بھی خان صاحب سے ملنے جاتی ہے تو کچھ خاص لوگوں کو تو ملنے نہیں دیا جاتا، لیکن پولیس رولز کے مطابق یا جیل مینول کے مطابق فیملی مل سکتی ہے. بٹ اس دفعہ ہم نے دیکھا کہ فیملی کے ساتھ بھی جو سلوک ہوا وہ بہت ہی قابل مذمت تھا، جس پہ حکومتی وزراء نے بھی کہا کہ نہیں ہونا چاہیے تھا. بٹ آن دا ادر ہینڈ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ لوگوں کے ساتھ وہاں پہ کوئی تشدد ہوا ہے تو آپ ثبوت لے کے آئیں. سر کوئی ثبوت ہیں آپ کے پاس یا کوئی ایسی چیز، کوئی مٹیریل ایسا؟ شاید میرے ڈرائیور نے کچھ ویڈیو کی تھی ابھی، کیونکہ اس میں زیادہ ہے میں آپ کو دکھا نہیں سکتا، جس میں پولیس والا کہہ رہا ایک منٹ اگر میں یہ دیکھیں. یہ تو بالکل، یہ تو ہم نے سوشل میڈیا پہ دیکھی ہے، لیکن آپ کچھ بتائیں کہ ایگزیکٹلی کیا ہوا تھا. سنیں کہ لائٹ آف کر دے، ٹھیک ہے، وہ کسی گاڑی کی لائٹ تھی. صحیح. اس وقت ہمیں سب کو سائڈ پہ کر دیا گیا. میں موجود تھا، ہمارے منسٹر مینا خان افریدی اور ساتھ میں شفقت عوان ہمارے جو ایم این اے ہیں وہ موجود تھے ادھر، اور نعیم پنجوتا صاحب وہ موجود تھے، ہمارے 4-5 اور وکلاء تھے. ہم سب کو سائڈ پہ کر دیا گیا. پولیس نے بدتمیزی کے ساتھ گھسیٹ کے پکڑ کے ہمیں سائڈ پہ کیا. اس کے بعد جو ہے یہ بہنوں کے اوپر حملہ آور ہوئے. اس سے پہلے انہوں نے علیمہ خان کا ہاتھ پکڑا، ان کو ہاتھ کے اوپر ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے عمران خان کی بہن ہے، وہ بتاتی نہیں ہے. حالانکہ اس کا ہاتھ وہ تو میں نے خود دیکھا کہ اس کے ہاتھ سے جب ان کو پکڑا اور عظمیٰ آپا کو جس طریقے سے درندگی کے ساتھ ان کے بالوں سے پکڑ کے دوپٹہ ہٹا کے ٹانگوں سے روڈ کے اوپر گھسیٹ کے، تو مجھے بہت ہی برا لگا. دیکھیں وہ عمران خان صاحب کی بہنیں ہیں، غیر سیاسی ہیں، اور وہ نہ کوئی قانون توڑ کے آئے تھے نہ آئین توڑ کے آئے تھے، بلکہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو جیل مینول بنایا تھا اسی کے اوپر آئے تھے. دیکھیں عمران خان صاحب کو انہوں نے آئسولیٹ کر دیا ہے، انہوں نے آئسولیشن میں کر دیا ہے. پچھلے تقریباً 2.5-3 ہفتوں سے فیملی بھی نہیں ملی. اور لاسٹ ٹائم عظمیٰ آپا کی جو ان کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی وہ بھی 5 منٹ کی، سوری میں بار بار کہ نورین آپا کو کھینچا تھا روڈ کے اوپر، تو وہ 5 منٹ یا 6 منٹ کی وہ لاسٹ ملاقات ہوئی تھی. اس کے علاوہ بشرا بی بی کی جو فیملی ہے وہ جو ملنے آتی ہے، وہ بیچاری ان کی جو بیٹیاں ہیں، بابی ہیں ان کی، وہ ایک کونے میں جا کے کھڑی ہوتی ہیں. پھر علیمہ خانم یا بہنیں تو ایسی ہیں کیونکہ ہماری لیڈر کی بہنیں ہیں تو وہ تو ہماری جیسے والدہ ہوتی ہیں، ہم ان کی ایسی رسپیکٹ کرتے ہیں. سوری آپ کو میں کٹ کر رہی ہوں، آپ نے کہا لیڈر کی بہنیں ہیں والدہ کے طور پہ، اب بینگا پٹھان تو ان چیزوں کا بہت ہوتا ہے، لیکن خان صاحب کو کہا جاتا تھا کہ یہ پی ٹی آئی کی ریڈ لائن ہے، وہ ریڈ لائن بھی کراس ہوئی. اس کے بعد ہم نے دیکھا ان کی بہنوں کے ساتھ جو سلوک ہوا، مرکزی قیادت کہاں تھی اس وقت؟ جو بڑے بڑے نام ہیں جو ایوانوں میں بیٹھتے ہیں، ان کو مطلب ٹھیک ہے خان صاحب کی وجہ سے ان کے لیے بھی برا وقت آیا ہوگا، وہ سب کہاں تھے؟ آپ تو چلے وہاں پہ تھے، یہ سب اگر وہاں ہوتے تو شاید سچویشن تھوڑی ڈیفرنٹ ہوتی. اگلے منگل ساری پارٹی ادھر موجود ہوگی. دیکھیں اس دفعہ پارٹی کے لوگ موجود تھے لیکن کچھ چلے جاتے ہیں ادھر. ایم پی ایس سے ہمارے پنجاب کے سر 3 بہنیں بیٹھی ہوئی سڑک کے اوپر، ان پہ پانی پھینکا جا رہا ہے. اس کا جواب میں نہ آپ کو دے سکتا ہوں نہ میرے ساتھ ہے. یہ تھوڑی سی مایوسی ہے. مایوسی نہیں ہے. دیکھیں ہم سب عمران خان صاحب کے نام کے اوپر بنے ہیں، ٹھیک ہے. دیکھیں ایک طرف یہ ایک پلان ہے کہ عمران خان صاحب کو جیل کے اندر آئسولیٹ کر دو، فیملیز کو باہر آئسولیٹ کر دو، اور پی ٹی آئی آپس میں لڑتی رہی. لیکن نہیں ہم آئسولیٹ، دیکھیں ہم نے تو اس کے اوپر ڈسکس ہی نہیں کرنا کہ پی ٹی آئی لڑے یا نہ لڑے، لیکن ابھی جو حالات ہے اس وقت، ہم فیملی کو اکیلا تو چھوڑنے والے نہیں ہیں. آپ ہمیں سڑکوں کے اوپر گھسیٹیے، آپ ہمیں پرووک کر رہے ہیں. بٹ سر یو بینگ اے پٹھان یو آر ڈوئنگ دس، لیکن باقی پٹھان سب آئیں گے انشاءاللہ. آپ کو لگتا ہے کہ منگل کے دن آپ دیکھیں گے؟ کیونکہ میں اس لیے سوال کر رہی ہوں کہ ایک 26 نومبر ہوا تھا، ہم اپنے لیڈر کو آئسولیٹ ہونے نہیں دیں گے، ہم ہر حد تک جائیں گے اس کے لیے. صحیح. 26 نومبر ہوا تھا، ایف آئی آر کٹانی تھی، آج اگلا 26 نومبر آنے والے، کوئی ایف آئی آر نہیں. دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ اس ملک میں 26 آئینی ترمیم کے بعد نہ اس ملک میں آئین رہا، نہ قانون رہا، نہ جوڈیشری. آپ خود ایک لائر ہے، آپ دیکھیے 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے کی عدلیہ کو دیکھ لیں اور آج کی عدلیہ کو دیکھ لیں. آپ خود جا کے وہاں پریکٹس لائر ہے، آپ پریکٹس کرتی ہیں وہاں پہ. جو غیرت مند ججز تھے انہوں نے ریزائن کر دیا ہے، اور جو موجودہ ججز ہیں جن میں اچھے ججز بھی ہیں وہ ریزسٹ کر رہے ہیں ود ان سسٹم، لیکن جو بینیفیشری ہیں وہ سپورٹ کر رہے ہیں. اور اس تمام جو اس ملک میں اس وقت جو چیزیں ہو رہی ہیں، ہیومن رائٹ کی وائلیشن ہو رہی ہیں، یا جو جوڈیشری جو ہے زیر عتاب ہیں، وکلاء زیر عتاب ہیں، ان تمام جو آج پارلیمان کے اندر جو ہو رہا ہے، اس تمام ایپیسوڈ کا ذمہ دار جو ہے نا، میں اس کو قاضی فائز عیسیٰ کو سمجھتا ہوں. کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ نے پوری کی پوری سہولت کاری کر کے گیا، 26 آئینی میں سہولت کاری کر کے گیا. الیکشن کے عین اس وقت جب ہمیں نشان الاٹ ہونا تھا، اس سے پہلے
اس نے سہولت کاری کی ہم سے بلے کا نشان لے لیا, اس کو انٹر پارٹی کی پڑی ہوئی تھی. ادھر سے ہم سارے انڈیپینڈنٹ ہوئے, جو ہمارے حصے کی مخصوص نشستیں تھی, جو لارجر بینچ کے سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ کیا, جو ہمیں ملنی تھی, ہمارے حصے کی نشستیں تھی, وہ جا کے اپوزیشن یا حکومت کی جماعتوں میں انہوں نے ایسے بانٹ دی جیسے زکوٰۃ بانٹتے ہیں لوگ, وہ ان کو مل گئی. تو یہ پوری سہولت کاری کی گئی. تو ابھی جوڈیشری جو ہے, دیکھیں انصاف کس نے دینا ہے, جوڈیشری نے دینا ہے. عمران خان صاحب کے کیسز نہیں لگ رہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اب لگ جائیں گے, اب آئینی عدالت بن گئی ہے تو امید ہے کہ لگ جائیں گے. آپ کو ہے نہیں آئینی عدالت تو دیکھیں نا کس وجہ سے بنی ہے. آپ وکیل ہے, آپ کو ہے امید. اچھا میں کسی بطور وکیل میں کسی اور طریقے سے سوچ رہی ہوں کہ شاید یہ جو ترمیمیں آئی ہیں یہ آئی ہی خان صاحب کی وجہ سے ہیں. تو جب ایک عدالت ان کے لیے بن گئی اور اس میں جب وہ آپ بقول آپ کے کچھ لیڈرز بھی ایسا کہتے ہیں کہ جب وہ سب وہاں پہ بیٹھیں گے, اس کا مطلب یہ کہ سارے ڈر گئے عمران خان سے کہ اس کے لیے آئین تبدیل کرنا پڑ رہا ہے. یہ تو آپ کی بات ڈرے ہوئے ہیں, جا کے کر لینا, اڈیالہ جیل چلے جائیں, اس سے بات کر لیں. یہ اڈیالہ جیل کی جو آپ نے بات کی, ایک بہت نامور صحافی انہوں نے ایک اخبار میں بھی لکھا کہ اگر خان صاحب کو بنی گالہ شفٹ کر دیا جائے تو چیزیں بہت سی بہتر ہو سکتی ہیں. اگر حکومت ایسا کچھ کرتی ہے یا ایک ایسا آرٹیکل چھپا ہے, کوئی ریزن ہوگا, آپ لوگ کیا اس پر راضی ہوں گے کہ خان صاحب کو اگر بنی گالہ شفٹ کر دیا جائے, ان کے گھر کو سب جیل بنا دیا جائے؟ ہماری جدوجہد عمران خان صاحب کی بنی گالہ شفٹ کرنے کے لیے, ہمارے ان کی رہائی کے لیے. عمران خان صاحب نے کون سا جرم کیا ہے؟ آپ 7 اپریل یا 9 اپریل کو جب ہمیں فارغ کیا تھا ہماری حکومت سے, اس سے پہلے ایک لیڈر کے اوپر ایک بھی ایف آئی آر نہیں ہے. 7 اپریل کے بعد عمران خان دہشت گرد بن گیا, غدار بن گیا, پتہ نہیں بغاوت اس نے کر لی. ایسا اس وقت ایک بھی ایسا دفعہ نہیں ہے کہ وہ عمران خان صاحب. آپ نے دہشت گرد کی بات کی, غداری کی بات کی, سہیل آفریدی صاحب پہ بڑے الزامات لگ رہے ہیں اور ابھی آج ان کو الیکشن کمیشن نے بھی بلایا ہوا تھا, کوڈ آف کنڈکٹ ان پہ لگا ہے, وہ پیش نہیں ہوئے. کیا ایسا ایشو ہے؟ وہ پیش ہو جاتے, وہ بتا دیتے کہ اس طرح میں نے بات کی ہے, نہیں کی. تو وہ کون سا الیکشن کے ایریا میں گئے تھے؟ وہ الیکشن کا ایریا تو نہیں تھا. صحیح ہے. حویلیہ تو ایبٹ آباد کی ہماری تحصیل ہے, خیبر پختونخوا کی. وہ ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد گئے تھے, ڈسٹرکٹ ہری پور نہیں گئے تھے, وہاں پہ کوئی الیکشن تو نہیں ہو رہا تھا. حالانکہ اس نے کوئی غلط سٹیٹمنٹ نہیں دی. اس نے کہا کہ آپ دن کا اندھیرا, دن کا وہ اجالا اسے بولتے ہیں میرے خیال میں, وہ نہیں دیکھیں گے. اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم وہاں پہ دھمکی تھی نا, نہیں, ہم جو قانونی طریقہ کار ہے ہم اس کے خلاف کریں گے, جو اختیار ہوتا ہے پروونشل گورنمنٹ. اس نے کیا یہ کہا تھا کہ آپ ہمارے لیے دھاندلی کریں؟ نہیں. اگر الیکشن کمیشن اتنی غیرت مند ہے, اتنی اس کی غیرت جاگی ہوئی ہے, وہ احمد چٹھا جو کمشنر لاہور پیڈی تھا, اس نے پوری دنیا کے سامنے کہا کہ جی یہاں پہ ہم سے فارم 47 لیے گئے ہیں. اس وقت ان کی غیرت نہیں تھی. جب 8 فروری کو 9 فروری کو الیکشن کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا تو الیکشن کمیشن کی غیرت جاگی. یہ تو وہ تو پارٹی بنا ہوا ہے, فریق بنا ہوا ہے. سر 27ویں آئینی ترمیم, آپ اپوزیشن لیڈر نہیں تھے, حکومت جو تھی اس نے 27ویں آئینی ترمیم 2 نمبر ترمیم ہے, غیر آئینی ترمیم کہے, 27ویں آئینی ترمیم نہ کہیں. آئینی تو وہ ہوتی ہے کہ جب آپ کے پاس اختیار ہو, جب آپ کو قوم نے مینڈیٹ دیا ہو. جب آپ کو مینڈیٹ نہیں ہے, فارم 47 کے ذریعے 2 نمبریوں کے ذریعے آپ آئین کا حلیہ بگاڑ رہے ہیں, آپ آئین کو برباد کر رہے ہیں. 28ویں کی بات بھی ہو رہی ہے, 35ویں 40ویں 200ویں آئینی ترمیم کر دینا. جس دن ہماری یہاں پہ کورٹ کے اسمبلی کے اندر ہماری تعداد پوری ہوگی, ہم سارے کوڑ آ دیں گے. تعداد کیسے پوری ہوگی؟ ہوگی نا انشاءاللہ. قوم ہے ہمارے ساتھ, 80% عوام ہمارے ساتھ ہے. دیکھیے پارٹیوں کے اوپر, پولیٹیکل جماعتوں کے اوپر مشکل وقت تو آتا ہے. ٹھیک. اچھا اب اگر 28ویں ترمیم ہوتی ہے, بے شک آپ مانے نہ مانے, جنہوں نے کروانی ہوتی ہے, ہم 26 نہیں مانے, آپ 28 کی بات کر رہی ہیں. ایک سوال اس میں کہ اگر اس میں صوبوں کی بات ہوتی ہے کہ مزید نئے صوبے بننے چاہیے, اس پہ پارٹی کا یا آپ کا کیا موقف ہے؟ ایک ہوتا ہے صوبوں کے حوالے سے ہمارا موقع والا ہے کہ ان ایشوز کے اوپر میں زیادہ جواب آج کل نہیں دے رہا. مجھے آئسولیشن عمران خان صاحب کی وہ بڑی امپورٹنٹ ہے, کیونکہ میرا لیڈر اس وقت آئسولیٹ ہے جیل کے اندر. لیکن چونکہ آپ بیلنس بولتی ہے اس لیے میں آپ کو اس کا جواب دے دیتا ہوں. دیکھیے عمران خان صاحب چاہتے تھے کہ ہم انتظامی طور پہ صوبے بنائیں. جنوبی پنجاب انتظامی طور پہ بننا چاہیے. ہم نے اٹیمپٹ بھی کیا, وہاں پہ سیکریٹریٹ بھی شفٹ ہوا, اس کے بعد انہوں نے جنوبی پنجاب کے صوبے کو بننے نہیں دیا. اسی طرح پنجاب بہت بڑا ہے, تو اگر پنجاب میں ان انتظامی طور پہ انتظامی یونٹس بنے تو وہ جدھر بھی بننا چاہے بالکل بننے چاہیے. لیکن لسانی بنیاد کے اوپر تقسیم کے لیے کہ آپ ان کو چھوٹا چھوٹا کر کے آپ اوپر حکمرانی کریں, ہم ایسے کسی بھی چیز کی نہ حمایت کریں گے, نہ ہم آپ کو کرنے دیں گے. این ایف سی کو ہم آپ کو نہ چھیڑنے دیں گے. 18ویں ترمیم کے اوپر آپ کو ہمارا ریئیکشن آئے گا. اور سب سے بڑھ کے خیبر پختونخوا جہاں پہ ہماری حکومت ہے, اس وقت ایک الیکٹڈ حکومت ہے پورے پاکستان میں, جو عوام کی مینڈیٹ سے ہے وہ خیبر پختونخوا کی ہے. ہم ریزسٹ بھی کریں گے. صوبہ ہزارہ بنے گا کے پی کے اندر. میں اب دیکھیں ہزارہ اور کا ایشو الگ ہے. بیسیکلی وہ چاہتے تھے کہ یہ لسانی بنیاد کے اوپر بنے. صحیح. لسانی بنیاد کے اوپر ہم کسی بھی ایسی تحریک کو سپورٹ نہیں کریں گے. ہاں
جب انتظامی طور پہ بنے گا، انتظامی طور پہ کہ سیکریٹ دور ہے. حالانکہ ہم نے ہزارہ میں ایبٹ آباد میں ہم نے اپنا سیکریٹ وہاں پہ ہماری ابھی پروسیس شروع ہے. جو ہمارے ایکس چیف منسٹر تھے اس نے اس کی اپروول آلریڈی دی کہ ہر ریجن میں ایک سیکریٹریٹ ہوگا جہاں پہ اسپیشل سیکرٹری لیول کے آفیسر ہوں گے. اس میں این ایف سی کی بات بھی ہو رہی ہے کہ اگر این ایف سی ہوتا ہے تو اس میں آپ کے پی کس حد تک متاثر ہوگا؟ دیکھیں این ایف سی کا یہ بار بار ذکر کر رہے ہیں. جو انہوں نے ہمیں پیسے دینے تھے مرج اضلاع کے بعد، جو ایکس فاٹا جو مرج ہوا اس میں ہمارے ساتھ سالانہ 100 ارب روپے کی کمٹمنٹ ہوئی تھی کہ 100 ارب روپے جو ہیں وہ خیبر پختونخوا کی حکومت کو ملیں گے. آپ چیک کرا لیں، میرے خیال میں جب ہماری حکومت تھی اس وقت یا 150 یا 157 ارب کچھ پیسے ہم نے دیے تھے. اس کے بعد انہوں نے ٹکا نہیں دیا. وہ ایکس فاٹا جو مرج ڈسٹرکٹ ہے وہ خیبر پختونخوا کے اوپر بوجھ ہو گئی. بشرا بی بی کے اوپر بھی بہت الزامات لگے ہیں. کوئی لیگل نہیں، یہ مطلب کہ خدا نخواستہ معذرت کے ساتھ کہ کوئی جادو ٹونا کرتی تھی. اکانومسٹ میں ایسا پبلش بھی ہو گیا. اکانومسٹ کے حوالے سے کیا آپ لوگوں کو بریف کیا گیا تھا کہ کتنے پہ خبر چھپاتے ہیں؟ سر آنیسٹلی مجھے ایسی کوئی بریفنگ نہیں، ٹو بی آنیسٹ مجھے ایسی آپ نہیں اس میٹنگ میں، حالانکہ ان کو بتایا گیا تھا کہ $50,000 ہے کہ $5,000 میں کوئی بھی آپ نہیں. میں اپنے چینل کے بہاف پہ کہہ سکتی ہوں کہ مجھے پوری بشرا بی بی ایک غیر سیاسی گھریلو خاتون. میں لاسٹ گورنمنٹ کا میں پارلیمان کا ممبر تھا اور میں ایسا عام ممبر بھی نہیں تھا. آپ کو پتا ہے کہ میں خان کے ان 8-10-15 لوگوں میں شامل ہوں جو خان کے بڑے قریبی سمجھے جاتے ہیں. میں نے کسی بھی منسٹر سے میں حلفاً ایماناً، یہ آپ کو ادھر آپ کے شوق کے اوپر آپ مجھ سے حلف لے لیں کہ مجھے ایک بھی منسٹر نے یہ نہیں کہا کہ بشرا بی بی نے مجھے کال کی ہے، بشرا بی بی کی طرف سے ہمیں کوئی ہدایت ہے. بشرا بی بی کو آپ کو پتا ہے بشرا بی بی کو ہم نے فرسٹ ٹائم کب دیکھا؟ جب جیل سے آئی. صحیح. اس سے پہلے زمان پارک میں بھی بشرا بی بی کو ہم نے اپنے گھر میں بھی نہیں دیکھا تھا. ڈیفیمیشن ہے. اب پوری یہ جو پی ٹی آئی اس کو کہا جاتا ہے کہ وکلا کی جماعت ہے، کوئی لیگل ایکشن ابھی تک کیوں نہیں لیا جا رہا؟ یعنی کہ ایک خاتون اول پر فارمر وہ بکواس کریں گے، ہمارے بکواس کے پیچھے ادھر جائیں گے. لیکن سر ان کو کوئی مطلب قوم نے دیکھا، آپ نے قوم کا ریئیکشن دیکھا اس حوالے سے کہ ایک باپردہ گھریلو خاتون جس کو کسی نے، پاکستانی قوم نے بشرا بی بی کو فرسٹ ٹائم تب دیکھا جب وہ اپنے شوہر کے لیے، جب ان کو لگا کہ اب میری ضرورت ہے کہ میرا شوہر جو ہے عمران خان صاحب نے وہ جیل کے اندر ہے. 24 نومبر کو فرسٹ ٹائم لوگوں نے دیکھا. اور میں نے بشرا بی بی کو وہ بھی 2 یا 3 منٹ کے لیے جب وہ سی ایم ہاؤس میں ہم جا رہے تھے تو میں نے ادھر ان کو دیکھا. اور فرسٹ ٹائم میں نے خود، جو کہ میں اس پارٹی میں چھوٹا بڑا ہوا ہوں، تقریباً 16, 17, 18 سال کی میری جدوجہد ہے، تو بشرا بی بی کو نہ ہم نے کبھی دیکھا تھا، نہ ان کا کوئی رول تھا، نہ ہمیں کبھی کسی نے بتایا تھا اس حوالے سے. ان بیچاری کو انہوں نے جیل کے اندر اس کو بھی آئسولیٹ کیا ہوا ہے. بشرا بی بی اس کو گندا پانی دیا جا رہا ہے، وضو کے لیے وہ پانی نہیں دے رہے ہیں. اور بشرا بی بی کے اوپر اس وقت جو جیل کے اندر یہ کر رہے ہیں، اور ایک خاتون اور ایک جو چیف منسٹر خود کو جو خواتین کی چیمپئن بولتی ہیں، وہ یہ سارا کچھ مریم نواز جو ہے یہ اس کی ذاتی تسکین کے لیے یہ چیزیں ہو رہی ہیں. لیکن اس میں تو ایک بہت اچھی بات ہے کہ سہیل آفریدی صاحب نے خط لکھ دیا مریم نواز صاحبہ کو. ڈو یو تھنک کہ کوئی پازیٹیو رسپانس آئے گا؟ نہیں، ہم نہیں سمجھتے. لیکن دیکھیے کل کو آپ میڈیا کے ساتھ کوئی یہ جواز نہ ہو، جب ہم کچھ کریں نا تو ان کے پاس کوئی یہ جواز نہ ہو کہ کوئی اگر یہ ایسا کر لیتے نا تو ان کو یہ کرنا چاہیے تھا. ہم سارے جتنے آئینی قانونی جتنے بھی راستے ہیں وہ سارے اپنا رہے. سپریم کورٹ گئے، قومی اسمبلی آیا چیف منسٹر، خیبر پختونخوا کی اسمبلی نے ریزولوشن پاس کیا، اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس سے ملنے کی کوشش کی تاکہ عمران خان صاحب کے کیسز لگے. اسی طرح یعنی اب سارے سٹیپس اپنا رہے ہیں. پی ٹی آئی کی مطلب اسٹریٹجی کیا ہوگی آئندہ؟ ابھی دیکھیں عمران خان صاحب نے تحریک جو تھی وہ تحفظ آئین پاکستان کے حوالے کی ہے کہ وہ فرنٹ پہ ہوں گے. پی ٹی آئی ان کو ایز اے کولیجن جماعت ہم ان کو سپورٹ کریں گے. آج آپ نے دیکھا جمعے کی نماز کے بعد پورے پاکستان میں اس وقت سارے لوگ نکلے ہوئے ہیں، بہت بڑی تعداد میں وکلا نکلے ہوئے ہیں. ابھی میں دیکھ رہا تھا ہمارے کراچی کے جو بار کے ہیں وکلا وہ سڑک کے اوپر تھے، کل لاہور میں ہمارے وکلا نکلے تھے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جس سے ہم ٹیمپو بنا رہے ہیں. اور جب ہمیں لگے گا کہ یہ وقت ہے، اس وقت ہمیں نکلنا چاہیے. دیکھیں پولیٹیکل جماعت کے فیصلے جو ہوتے ہیں وہ پولیٹیکل جماعت نہیں کرنے ہوتے ہیں. تو ہماری لیکن کیا حکومت اتنی سپیس دے گی آپ کو؟ نہ دینا تو ہم سے کون سا سپیس لے رہے ہیں، ہم خود کریٹ کریں گے اپنے لیے.